جب لیول برابر نہیں ہے تو اختلاف کاہے کا بھائی؟ میرا آرمی چیف سے کیا اختلاف ہوگا بھائی؟ میرا وزیر اعظم سے کیا اختلاف بنتا؟ اور میرا وقت کے مجدد سے یا محدث سے یا فقیہ سے میرا کیا اختلاف؟ ایک شخص جس نے امت کے ایمانوں کو محفوظ کیا ہو، جس نے امت کے ایمانوں پہ پہرا دیا ہو، لوگوں کو جہالت سے نکال کے علم کی وادیوں میں لے گیا ہو، وہ شخص آج تک میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، یہ تو فلاں 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 کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اگر کسی میں کوئی اخلاقی برائی دیکھو تو اس کی فوراً اصلاح کر دو۔ بہت بڑے ولی کامل حضرت الحاج ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات آپ کو سناتا ہوں، اور جو کسی مشن پہ ہوتے ہیں وہ غفلت میں نہیں ہوتے۔ کامیاب شخص اور جس کی طبیعت اور فطرت میں اللہ رب العالمین نے احساس ذمہ داری رکھا ہوتا ہے، وہ غافل نہیں ہوتا کبھی۔ کسی سے آدمی نے یہ روایت نہیں کیا کہ ہم حضور کے ساتھ تھے اور حضور کا جوتا ٹوٹا ہوا تھا اور آقا علیہ السلام اسی طرح ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ چلتے رہے۔ ایک عالم دین جو ہوتا ہے اس کا مطالعہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ اس نے امام بخاری کو بھی پڑھنا ہے، امام مسلم کو بھی پڑھنا ہے، اس نے اگر اسلام مخالف کوئی نظریہ ہے تو اس نے اسے بھی پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے پایا فضل و احسان ہے جس نے اپنی رحمت خاص سے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں منعقدہ اس بابرکت اور بامقصد تربیتی اور روحانی اجتماع میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ میرے عزیز و دوستو، ویسے تو انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی بامقصد گزاروں، میری زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی وقت شب و روز میں سے ایسا نہ گزرے کہ جس سے میں کچھ حاصل نہ کروں۔ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی تگ و دو کے اندر وہ اپنی زندگی بسر کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی زندگی کہ شب و روز گزارتا گزارتا، صبح و شام گزارتا گزارتا ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقررہ مدت تمام ہو جاتی ہے اور وہ شخص کل نفس ذائقۃ الموت کے پروانے ملنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ انسان ہے اور انسان کی عقل بھی ناقص ہے، انسان کا فہم بھی ناقص ہے، انسان کا شعور بھی ناقص ہے، اگر یہ ناقص نہ ہوتا، انسانی عقل ناقص نہ ہوتی تو اللہ رب العالمین آسمانی صحیفے نازل نہ فرماتا، کتاب اللہ قرآن مجید ہدایت کے لیے نازل نہ کرتا، 1.25 لاکھ انبیاء جو مبعوث کیے گئے، ان 1.25 لاکھ انبیاء کی بعثت کا سلسلہ نہ ہوتا۔ چونکہ انسان کی عقل ناقص ہے، شعور ناقص ہے، اس کا فہم ناقص ہے، اور جو کچھ یہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، سچی بات تو یہ ہے کہ وہ اس میں بھی بہت سارا آنکھوں سے دیکھا ہوا بھی حقیقت کے خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے دین میں ہمیں یہ حکم دیا گیا، جب تک کسی بات کے دونوں پہلو نہ دیکھ لو اس وقت تک اس سے متعلق رائے قائم نہ کرو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا، کہا جب تم دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا تو فقط ایک بندے کی رائے سن کے اس پہ فیصلہ نہ دے دینا، دونوں کی رائے سننا۔ جب تم دونوں کی رائے سنو گے تو تمہیں اصل حقائق تک رسائی نصیب ہو جائے گی، اور اصل حقائق پر مبنی جو فیصلہ ہوتا ہے وہ انسانوں کے لیے خیر بن جاتا ہے، اور جو حقائق جانے بغیر فیصلہ کیا جاتا ہے یا رائے قائم کی جاتی ہے وہ انسانوں کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک عالم دین جو ہوتا ہے اس کا مطالعہ محدود نہیں ہوتا، اس کا مطالعہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ اس نے امام بخاری کو بھی پڑھنا ہے، امام مسلم کو بھی پڑھنا ہے، الغرض صحاح ستہ کی جتنی کتابیں اس نے اپنے مطالعے میں رکھنی ہے۔ اس نے اگر اسلام مخالف کوئی نظریہ ہے تو اس نے اسے بھی پڑھنا ہے، اسے اسٹڈی کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسے اسٹڈی کرے گا تو اس کا رد کرنے کے قابل ہوگا اور اپنی آئندہ نسل کو اس گمراہی سے بچانے کے قابل ہوگا۔ قرآن مجید میں معجزات انبیاء کا بیان کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا معروف معجزہ بیان کیا گیا کہ ان کا عصا مبارک تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے زمین پر ڈالا تو فرعون اور اس کے حواریوں کی طرف سے چھوڑے گئے جو سانپ تھے وہ ایک ہی بار میں آپ کا عصا مبارک ان سارے سانپوں کو اور جتنے جادو کے آلات تھے ان سب کو ایک ہی چک میں نگل گیا، ایک ہی بار میں نگل گیا۔ اب یہ ایک معجزہ بیان کیا گیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ ہے جسے قرآن میں بیان کیا گیا کہ جب وہ اپنا ہاتھ اپنے بازو میں دبا کے نکالتے تھے تو وہ چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ اس دور میں ایسے مفکرین پیدا ہو گئے ہیں، بلکہ ہم سے پہلے ہو کے گزر گئے ہیں، جنہوں نے
قرآن مجید کے بیان کردہ ان معجزات موسوی کا انکار کیا ہے۔ اب ایک عالم دین جہاں وہ قرآن مجید کی تفاسیر پڑھتا ہے، احادیث کی کتب پڑھتا ہے، وہیں وہ ساتھ ساتھ اسلام پہ کیے گئے اعتراضات، اللہ کے بیان کردہ قوانین کے خلاف جو کچھ نظریات لکھے گئے ہیں ان کا بھی مطالعہ کرتا ہے۔ اس کا مطالعہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ آپ ایک مستند عالم دین کی لائبریری دیکھیں گے تو اس میں آپ کو مسلمانوں کی بکس بھی نظر آئیں گی اور کافروں کی بکس بھی نظر آئیں گی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کافر کی کتاب پڑھ بیٹھا ہے تو وہ کافر ہو گیا معاذ اللہ۔ کافر کی کتاب اس نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ اس نے جو کچھ کفر اور جو کچھ اعتراضات اور جو کچھ اس نے شبہات اسلام پر وارد کیے ہوں اور صاحب کتاب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات اٹھائے ہوں، ان کا وہ جواب دینے کے قابل ہو جائے اور حکمت اور دانائی کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی درست سمت میں رہنمائی کے قابل ہو جائے۔ لیکن عام لوگ جو ہیں ان کا ظرف بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے، مطالعہ بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے، گویا دوسرے لفظوں میں کہوں تو ان کی حقائق تک رسائی نہیں ہوتی۔ ون جہت دیکھتے ہیں، ایک جہت کو دیکھنے کے بعد وہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ قوم اور اس وقت امت کی موجودہ صورتحال ایک عجیب نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ اس دور کے جو عوام ہے وہ اس امت کے عالموں سے اختلاف رکھتے ہیں، اور وہ اختلاف کس بنیاد پہ رکھتے ہیں کہ وہ مکمل حقائق تک ان کی رسائی نہیں، کسی ایک جہت میں دیکھا اور اس ایک جہت میں دیکھ کے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ تو معاذ اللہ گمراہ ہے، اس میں تو یہ نقص ہے، یہ تو فلاں کی بھی کتاب پڑھتا ہے، یہ تو فلاں کے جلسے میں بھی جاتا ہے، یہ تو فلاں کے پاس بھی بیٹھا پایا گیا ہے۔ تو وہ ایک جہت دیکھتے ہیں اور اس ایک جہت کو دیکھ کے وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ معاذ اللہ گمراہ ہے۔ اور یہ ظرف کا تنگ ہونا، فکر کا ناقص ہونا، اور جس صحبت میں وہ بیٹھتے ہیں، جس مجلس میں بیٹھتے ہیں، جس ماحول اور جس کمپنی میں بیٹھتے ہیں، اس کمپنی کے ناقص اثرات ان کی طبیعت پہ مرتب ہوتے ہیں، جس وجہ سے وہ فکری طور پہ اس نہج پہ آ جاتے ہیں، ہر آدمی کے متعلق صرف ایک جہت میں دیکھ کے غلط فیصلہ اور غلط رائے قائم کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، مجھے حضور نے ارشاد فرمایا، حکم دیا، کہا ہے علی جب بھی رائے قائم کرنا تو رائے قائم کرنے سے پہلے اصل حقائق تک جانا۔ زمانہ طالب علمی کی بات ہے، میں مارکیٹ جاتا ہوں تو کتابیں خرید لاتا ہوں، ان کتابوں کا پھر میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں جب مجھے وقت میسر آتا ہے۔ کوئی صاحب تھے یہاں، بڑے عقیدت مند تھے، تو میں مارکیٹ گیا اور بکس لایا، اور نماز کا وقت تھا تو میں نے یہاں رکھ دی مسجد میں، میں نماز پڑھ لوں پھر انہیں لائبریری میں رکھ لوں گا۔ نماز پڑھ کے میں فارغ ہوا تو کتابیں اٹھائی میں نے، تو کسی صاحب جو وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے میرے ہاتھ میں کتابیں دیکھی، جن صاحب کی وہ بکس لکھی ہوئی تھیں ان سے ان کا اختلاف تھا۔ بات وہی ہے کہ اختلاف تو تب ہوتا ہے کہ جب لیول برابر ہو، جب لیول برابر نہیں ہے تو اختلاف کاہے کا بھائی؟ میرا آرمی چیف سے کیا اختلاف ہوگا بھائی؟ میرا وزیر اعظم سے کیا اختلاف بنتا ہے؟ اور میرا وقت کے مجدد سے یا محدث سے یا فقیہ سے میرا کیا اختلاف؟ ایک شخص جس نے امت کے ایمانوں کو محفوظ کیا ہو، جس نے امت کے ایمانوں پہ پہرا دیا ہو، لوگوں کو جہالت سے نکال کے علم کی وادیوں میں لے گیا ہو، میرا اس سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ جس نے ہزار ایسے مواقع پہ اسلام کے بنیادوں کا دفاع کیا ہو، جس مقام پہ لوگ اپنے عقیدے میں پلپلے ہوتے جا رہے ہوں اور اپنے نظریات میں پلپلے ہوتے جا رہے ہوں، میرا اس سے کیا مقابلہ؟ مقابلے کے لیے برابری شرط ہے نا، برابری ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا گیا تو اگرچہ جناب موسیٰ کے پاس سلطنت نہیں تھی اور ادھر فرعون کے پاس سلطنت تھی، ظاہری اعتبار سے تو جوڑ نہیں بنتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کمال تھا وہ اس وقت سوائے موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون کے علاوہ پوری روئے زمین پہ کسی کے پاس نہیں تھا، اور وہ ان کے سر پہ اللہ رب العالمین کی جناب سے عطا کردہ سجایا گیا تاج نبوت تھا۔ ایک فرعون تو کیا، 1,00,000 فرعون بھی ہوتے تو وہ مل کے اس مقام روحانیت تک نہیں جا سکتے جس مقام روحانیت پر موسیٰ کو اس کے رب نے فائز فرما رکھا تھا۔ اس لیے جناب موسیٰ کو بھیجا گیا کہ آپ فرعون سے اختلاف کریں اور فرعون کے فرعونیوں کو بتائیں کہ یہ گمراہ ہے اور بنی اسرائیل پہ یہ ظلم کرتا ہے۔ تو اختلاف کسی جوڑ پہ ہوتا ہے نا، جہاں جوڑ نہ بنتا ہو وہاں اختلاف
نہیں ہوتا، کرنا بھی نہیں چاہیے، غیر اخلاقی حرکت ہے۔ ان صاحب نے وہ کتاب دیکھی میرے ہاتھ میں، استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ ایسے آدمی کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ کہہ کے چلے گئے۔ زمانہ طالب علمی کی بات ہے، میرے بابا جان کو پردہ فرمائے بھی 10 سال ہو گئے، یہ حضرت کی حیات کی بات ہے، شاید 12 13 14 سال۔ وہ شخص آج تک میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، کس بنیاد پہ؟ کہ یہ تو فلاں 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 کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے فکر کا ٹیڑھا پن، یک جہت دیکھنا اور اس ایک جہت کے مطابق فیصلہ کر لینا۔ تو میرے عزیزان گرامی، ہمیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین برحق یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی کے متعلق بھی، میں نے اپنی مثال اس لیے بیان کر دی کہ میرے ذہن میں آپ میں سے بہت سارے دوست احباب کی، عزیزوں کی مثال موجود تھی، میں نے اس لیے کسی کی مثال بیان نہیں کی کہ میں بیان کروں گا تو ہو سکتا ہے وہ فیل کریں کہ میری بات کر دی سب کے سامنے، تو میں نے اپنی بات کر دی، اور اپنی بات میں نے اس اعتماد کے ساتھ کی ہے کہ آپ سننے والے سارے ہی مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے اس محبت کی بنیاد پہ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ آپ اس کا غلط مفہوم نہیں نکالیں گے، آپ اس سے کچھ نہ کچھ مثبت خیال نکالیں گے، اخذ کریں گے، اور اس سے کچھ نہ کچھ مثبت تصور ہی آپ اس سے اخذ کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین عطا فرمایا وہ بڑا جامع اور کامل دین ہے، اور وہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اعتدال قائم رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ جھول نہ کھائے طبیعت کسی ایک جانب، فیملی کے ساتھ ہوں تو وہاں بھی آپ کی طبیعت میں اعتدال رہے، آپ کاروبار کر رہے ہوں تو کاروبار کرتے وقت اپنے بزنس پارٹنرز جو ہیں ان کے ساتھ بھی، اپنے کسٹمر کے ساتھ بھی، اپنے ورکر اور ملازم کے ساتھ بھی اعتدال کا تعلق رہے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہیں تو وہاں بھی اعتدال کا، دیکھو یہ بھی اعتدال سے ہٹ جانا ہے کہ بچہ آپ کے سامنے برائی کے کام کرے اور آپ اسے صرف اپنا بیٹا ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کہیں، یہ اعتدال سے ہٹے ہوئے ہونے کی علامت ہے۔ تو جہاں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے وہاں دیر نہ کرو، فوراً ان کی اصلاح کر دو، اس لیے کہ گڑھا جتنی تاخیر سے بھرا جائے گا اتنے زیادہ لوگوں کا نقصان کر جائے گا اور اتنا بڑا ہو جائے گا۔ اگر کسی میں کوئی اخلاقی برائی دیکھو، کوئی اخلاقی عادت بری دیکھو تو اس کی فوراً اصلاح کر دو۔ میں یہاں ایک بہت بڑے ولی کامل حضرت الحاج ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات آپ کو سناتا ہوں۔ آپ بہت بڑے عالم دین تھے اور عارف کامل تھے، ولی کامل۔ اس دور کی جن شخصیات کے متعلق ہم آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ولایت کا نور عطا کیا تھا، اللہ نے ان کے دلوں کو معرفت کا نور عطا کیا تھا، وہ ان میں سے ایک شخصیت تھے۔ میرے بابا جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دوستوں میں سے تھے اور ان سے بڑی عقیدت اور محبت کا تعلق تھا، تو یہاں تشریف لایا کرتے تھے اکثر، اور حضرت کے صاحبزادے بھی پچھلے دنوں تشریف لائے ہمارے غریب خانے پہ، بہت وقت عنایت فرمایا۔ تو آپ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے، الحاج ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ داتا صاحب سلام عرض کر کے نماز عصر پڑھ کے نکلے تو اس طرف کتب خانہ تھا۔ دیکھو ہمارے بزرگوں کی زندگیاں کتنی بامقصد ہوتی تھیں، اللہ کا ولی ہے، عالم ربانی ہے، اپنی ساری زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق بامقصد گزار چکا ہے اور زندگی کے آخری ایام میں ہے۔ ایک ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہیں، نماز پڑھ کے وہاں سے نکلے باہر، اور کتب خانے تھے آگے مین روڈ کے اوپر، اب بھی ہیں، اس طرف کوئی کتاب خریدنے کی نیت سے جا رہے ہیں، اور راستے میں فٹ پاتھ کے اوپر چلتے ہوئے دو بیویاں گزر رہی ہیں، ان کے سر ننگے ہیں، سر ڈھانپنے کے لیے جو دوپٹہ ہے وہ ان کے گلے میں ہے۔ تو جو بامقصد زندگی گزارتے ہیں وہ غفلت میں نہیں ہوتے، اور جو کسی مشن پہ ہوتے ہیں وہ غفلت میں نہیں ہوتے۔ مشن پہ ہوگا تو غفلت میں نہیں ہوگا، غفلت میں ہوگا تو مشن پہ نہیں ہوگا۔ آج میں بڑی پولائٹلی گفتگو کروں گا تاکہ میں کچھ اپنے معروضات صحیح انداز میں آپ کی احباب کی گوش گزار کر سکوں، کوئی جذبات میں اور کوئی ایسے ذوق کے ساتھ تقریر نہیں کروں گا، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہماری ساری جدوجہد ذوق اور تقریر کی نظر ہو جائے اور میرے احباب جب یہاں سے جائیں تو کوئی فکر لے کے نہ اٹھیں اور خالی آئے تھے اور خالی واپس چلے جائیں۔ جو مشن پہ ہوگا وہ کبھی غافل نہیں ہوگا، اور جو غافل ہوگا وہ کبھی مشن پہ دن ہے تو رات نہیں، اور رات ہے تو روشنی ہے تو اندھیرا نہیں، جب اندھیرا ہے تو روشنی، گپ اندھیرا بھی ہو اگر کوئی شخص بلب روشن کر دے، کوئی چراغ روشن کر دے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ضدیں ہیں، ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، وہ بامقصد زندگیاں گزارتے تھے، ایک لمحہ بھی ان کی زندگی کا غفلت میں نہیں ہوتا تھا۔ شہر اپنا نہیں ہے، دوسرا شہر ہے، اور ولی کامل کی بارگاہ میں آئے ہیں، مسافر ہیں، سلام کر کے نکلے، نماز پڑھ کے وہاں نکلے،
باہر روڈ پہ دو خواتین جا رہی ہیں اور سر ننگا ہے، عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے جھکے ہوئے تھے کندھے بھی، اور ویسے بھی جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں یہ نظریں جھکا کے چلتے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان 6 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ارشاد فرمائی، کہا تم جب بازار میں نکلو اپنی نظریں جھکا کے رکھو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب وہاں سے گزر رہے ہیں اور گزرتے ہوئے دیکھا کہ 2 خواتین ہیں، سر ننگا ہے اور دوپٹہ گلے میں ہے، نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا، سر جھکائے جھکائے کہا، بیٹا، بہن، بیٹی، سر ڈھانپ لے۔ ان بیبیوں نے، ظاہر ہے کہ وہ اچھے کسی دینی ماحول سے وابستہ نہیں تھیں، اگر دینی ماحول سے وابستہ ہوتی تو سر ننگا ہوتا ہی نہ۔ خیر انہوں نے بات سن کے انسنی کر دی، انہوں نے 2 قدم آگے چل کے پھر کہا، بیٹی سر ڈھانپ لو۔ اب وہ خاتون ان میں سے ایک بولی، کہا بابا جی ہم نے نہیں کرنا، آپ اپنا کام کریں۔ تو کہا اچھا بیٹا، میرا تو کام تھا آپ تک پیغام حق پہنچا دینا، میرا تو کام تھا آپ کو خیر کی دعوت دے دینا، میرا تو کام تھا آپ کو دین کی دعوت، میں نے آپ کو دے دی، اچھا بیٹا آپ کی مرضی ہے۔ اللہ اللہ کرتے آگے گزر گئے۔ تو جو مشن پہ ہوتے ہیں وہ غافل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ آپ دیکھیں، ساری زندگی حضور کی، ایک لمحہ بھی غفلت میں آپ نہیں دیکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ اکثر علماء سے، مشائخ سے یہ سنیں گے کہ حضور کا جب جوتا مبارک ٹوٹ جاتا تو حضور کیا کرتے؟ گانٹ لیتے، سی لیا کرتے تھے اسے۔ 1.25 لاکھ صحابہ تھے حضور کے ظاہری حیات میں، جو حضور کی شب و روز کی اداؤں کو دیکھتے تھے، حضور کے کام کاج کو دیکھتے تھے، حضور کے طریقے کو دیکھتے تھے، اور ایک ایک طریقے کو پھر اڈاپٹ کرتے تھے، اپنی زندگی کا حصہ بناتے تھے۔ جتنے صحابہ نے اس طرح کے معاملات کو روایت کیا کہ ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک وہ ٹوٹ گیا تو حضور اسے سی رہے تھے، حضور اسے خود گانٹ رہے تھے۔ وہ کیا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جوتا ٹوٹا ہوا دیکھا تو حضور نے کیا کیا؟ گانٹ لیا، سی لیا۔ کوئی ایک صحابی بھی آپ کو یہ کہتا سنائی نہیں دے گا یا یہ روایت کرتا، کسی صحابی سے آپ کو روایت نہیں ملے گی کہ ہم نے دیکھا کہ حضور کا جوتا ٹوٹا ہوا تھا اور حضور ایسے بے فکر ہی گھوم رہے تھے۔ کامیاب شخص، ذمہ دار شخص، اور جس کی طبیعت اور فطرت میں اللہ رب العالمین نے احساس ذمہ داری رکھا ہوتا ہے، وہ غافل نہیں ہوتا کبھی۔ کسی صحابی نے یہ روایت نہیں کیا کہ ہم حضور کے ساتھ تھے اور حضور کا جوتا ٹوٹا ہوا تھا اور آقا علیہ السلام اسی طرح ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ چلتے رہے۔ ٹوٹ جاتا ہے، ظاہر ہے بندہ استعمال کرتا ہے، جوتا استعمال ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، کپڑے استعمال ہوتے ہیں پھٹ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یعنی جیسے جیسے ضرورت پیش آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کا انتظار نہیں کیا، اگلے گھنٹے کا انتظار نہیں کیا کہ چلو ابھی تو تھوڑا آرام کر لوں پھر کر لوں گا۔ جب کسی کام کے کرنے کی ضرورت آئی، میرے آقا کی طبیعت مبارکہ، فطرت مبارکہ تھی، جیسے ضرورت پیش آئی حضور نے فوراً اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا ہماری ناقص عقلوں کو تعلیم اور تربیت دینے کے لیے، ہمارے معاملات زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے، ان کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے اس شان کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں کہ ان کے عادات مبارکہ میں، ان کے طریقہ مبارکہ میں کوئی جھول نہیں، کوئی نقص نہیں، حتیٰ کہ عمل میں تو نقص ہونا دور کی بات ہے۔ لوگ بعض اوقات کردار کے بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن جب بولنے لگتے ہیں تو لفظ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ کہا میرے محبوب کی شان یہ ہے، جناب آدم سے لے کے صبح قیامت تک کے آخری انسان تک کسی کو یہ شان نہیں ملی جو میں نے اپنے محبوب اعظم کو عطا فرمائی ہے۔ وہ کیا؟ کہا عمل میں جھول ہونا، کردار میں نقص ہونا تو تصور سے ہی بالا ہے۔ میرا تو محبوب جب کلام کرتا ہے تو کلام بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، میں جب محبوب کی جانب وحی کرتا ہوں تو میرا محبوب اسی وحی پہ کلام کرتا ہے، خود سے کلام بھی نہیں فرماتا، خود سے کلام نہیں کرتا۔ تو آج کا یہ اجتماع اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں جو نقص ہے
جو کجیاں ہیں، جو ٹیڑھا پن ہیں، جو غفلتیں ہیں، ان سے نکلیں اور اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کریں، اپنے کندھوں پہ وہ بوجھ محسوس کریں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے لو اور میرے بعد والوں تک پہنچا دو، بھلے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ذمہ داری ہے اور یہ امانت ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ کیا کہا؟ مجھ سے لو اور میرے بعد والوں تک، یعنی جو دین میں بیان کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، یہ دین تمہارے پاس امانت ہے، اسے صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھو بلکہ اسے آگے منتقل کرو۔ اب بتاؤ، آپ کے والد گرامی یا آپ کے برادر آپ کو کچھ چابیاں دے دیں، کوئی پرس دے دیں، کوئی چیز دے دیں اور کہیں آپ فلاں گھر میں جا کے دے آئیں، فلاں شخص کو پہنچا آئیں۔ آپ پہنچا آئیں تو اپنا فرض ادا کر لیا۔ اگر آپ نے وہاں نہیں پہنچایا تو فرض ادا، اپنے والد کی نظر میں آپ نے صحیح کام کروڑ، ہاں کروڑ والد، بے حد و حساب رشتے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا پہ قربان۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی بات نہیں کہی کہ میری یہ بات ہے یا میرا یہ کام ہے، کہا اللہ کا دین میں نے تم تک پہنچایا ہے اور یہ مجھ سے لے لو اور میرے بعد جو آئیں گے ان تک پہنچانا یہ تمہارے ذمہ لازم ہے۔ یہ اجتماع اس لیے منعقد کیا گیا کہ ہم اپنے اندر یہ احساس ذمہ داری کو بھی محسوس کریں اور دیکھیں کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم نے اپنے معاملات زندگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ڈالی ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے اور اس کو بھی اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ اگر ہم پہنچائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہاں بھی سرخرو ہو جائیں گے، وہاں بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ اور اگر غفلت میں گزر گئی، نافرمانی میں گزر گئی، بے خیالی اور بے دھیانی میں گزر گئی تو یہاں بھی شرمندگی اور وہاں بھی شرمندگی۔